طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ٹیچر نظام الدین ناظم۔ اس کے ہر روز ہم اردو پڑھتے تھے، لیکن آج پرنسپل صاحبہ نے مجھے یاد دلایا کہ ہمیں گرامر بھی پڑھنی چاہیے، تو اب میں ان کا مشکور ہوں اور انشاءاللہ ہم ہفتے میں ایک دن جو ہے گرامر پڑھیں گے۔ تو آج ہم ضمائر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہوگا کہ ضمیر کس کو کہتے ہیں۔ تو دراصل ضمیر ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو کسی نام کے بجائے استعمال ہوں۔ مثلا جیسے ہم کوئی مضمون لکھتے ہیں، ایک مضمون ہم لکھتے ہیں میرا دوست، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ شروع میں اپنے دوست کا نام لکھتے ہیں، بعد میں لکھتے ہیں ہم وہ یہ جو ہم بار بار وہ تو اس سے ہمارا مراد وہی ہمارا دوست ہوتا ہے، تو اسی کو ضمیر کہتے ہیں۔ تو یہاں آپ کے سامنے ایک نقشہ ہے، یہ ہے ضمیر کی حالتوں کا نقشہ، ہے نا، جسے ہم انگریزی میں جو ہے چارٹ آف پرسنل پرونون کہتے ہیں۔ یہ سارا چارٹ آپ غور سے دیکھ لیجئے اور پھر ہم ایک ایک کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اس کے بیچ میں ہے کیا ہے۔ اس چارٹ کے بیچ میں اب آپ قریب سے دیکھیے، سب سے پہلے جو ہے وہ ہے حالتیں۔ تو 3 حالتیں ہیں، حالت فاعلی ہے، حالت مفعولی ہے اور حالت اضافی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جس کو ہم انگلش میں کیسز کہتے ہیں۔ حالت فاعلی کیا ہوگا؟ سبجیکٹو کس کو کہتے ہیں؟ فاعل۔ تو میں مختصراً کرتا چلوں گا کہ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ جیسے مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کام کیا گیا ہو۔ مثلا جیسے ہم کہیں کہ اس لڑکے نے کاپی پر لکھا، تو یہاں وہ لڑکا فاعل ہے اور کاپی مفعول ہے۔ اور اضافی پوسیسو ہے نا، جب ہم اس میں اضافہ کر کے بتانا چاہیں، ہے نا، ہاں، تو ضمیر کو جب اضافہ کر کے بتانا چاہیں اس کو بھی اسی کو حالت اضافی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس میں آیا واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ دیکھیے، واحد کے معنی ہے ایک اکیلا، اور غائب کے معنی ہے جو موجود نہ ہو۔ تو یہ ہو گیا جس کو انگلش میں تھرڈ پرسن سنگولر کہتے ہیں، تھرڈ پرسن سنگولر۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ مان لو ایک آدمی ہو جس کے بارے ہم بات کر رہے ہوں، لیکن وہ نہ ہی بات کہنے والا ہو نہ ہی سننے والا ہو، تو وہ ہوتا ہے تھرڈ پرسن واحد غائب۔ جمع غائب کیا ہوا؟ جب ہم بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں جو وہاں موجود نہ ہوں، غائب ہوں، یعنی نہ وہ بات کرنے والوں میں شامل ہوں نہ کہنے والوں میں، بلکہ جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہو ان کو ہم جمع غائب کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے واحد حاضر یعنی جو ہمارے سامنے موجود ہے، جس سے ہم بات کر رہے ہیں، جس کو انگلش میں سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو واحد حاضر ہو گیا سیکنڈ پرسن سنگولر، جمع حاضر ہو گیا سیکنڈ پرسن پلورل۔ تو یعنی وہ کہ جن سے ہم بات کر رہے ہیں ان کو ہم حاضر کہتے ہیں، یعنی آپ بول رہے ہو اور دوسرے سامنے سن رہا ہے، یا اس وقت میں بول رہا ہوں تو آپ سن رہے ہو میرے سامنے، تو آپ حاضر ہو گئے۔ ہاں، اب ہے متکلم کے معنی ہے بات کرنے والا، یعنی اگر میں اس وقت بات کر رہا ہوں تو میں متکلم ہوں، اس کو انگلش میں فرسٹ پرسن کہتے ہیں۔ تو یہ بھی سنگولر اور پلورل یعنی واحد اور جمع کے بیچ میں یہ بھی آ گیا۔ اب اس کی گردان کیسے بنائی جاتی ہے؟ تو اس کے لیے آپ یہاں دیکھیے، حالت فاعلی میں یعنی جب ہم یہ ہے سبجیکٹو کیس میں لیتے ہیں تو واحد غائب کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں؟ وہ اس، یعنی ہم کہیں گے کہ وہ لڑکا کام کر رہا ہے یا اس نے یہ کام کیا، تو یہ کیا ہے؟ واحد غائب ہو گیا۔ اسی طریقے سے جمع کے لیے وہ سنگولر کے لیے اور جمع کے لیے سیم لگتا ہے اور اس کی جگہ انہوں نے لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی کا آپ دیکھ لیجیے، اسی کا جو ہے وہ مفعول، اسے اس کو، وہ کا مفعول اسے اس کو۔ اسی طریقے سے جمع کا آپ دیکھیے انہیں ان کو، یعنی جب آپ سنٹینس بنا کے ان کو دیکھیں گے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ اضافی میں آپ دیکھ لیجئے، جب ہم بڑا چڑھا کے تو اس کا، اس کے یا اس کی، اس کا جو ہے مذکر کے لیے لگتا ہے، اس کی جمع کے لیے تو اس کی مؤنث کے لیے۔ اسی طریقے سے جمع میں ان کا، ان کے، ان کی۔ اب آ جائیے آپ واحد حاضر کی طرف۔ تو واحد حاضر میں دیکھیے پہلے تو نے، ٹھیک ہے، اور اسی کا جو ہے وہ حالت مفعولی کے اندر آ جائے گا تجھے، تجھ کو، تو اضافی کے اندر گا تیرا، تیرے، تیری۔ بات وہی یاد رکھنا جو پیچھے مذکر مؤنث کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جمع کے لیے تو کی جگہ تم آ جائے گا،
تو نے کی جگہ تم نے آ جائے گا. باقی آپ دیکھ لیجیے ان میں بس وہی جو ہے مؤنث مذکر کا یا واحد جمع کا فرق ہے. تمہیں، تم کو، تمہارا، تمہارے اور تمہاری. ٹھیک ہے. اب ہے متکلم. متکلم یعنی میں خود بات کرنے والا، تو میں نے. ٹھیک ہے. اسی کا جو ہے حالت مفعولی کے اندر آ جائے گا مجھے، مجھ کو، اور حالت اضافی کے اندر آ جائے گا کیا؟ میرا، میرے یا میری. ٹھیک ہے. اسی طرح جمع کے اندر کی ہم نے. ٹھیک ہے. اور یہ ہو گیا حالت فاعلی کے اندر، حالت مفعولی کے اندر ہمیں، ہم کو، اور جو ہے جمع متکلم میں یہ جو حالت اضافی ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے ہمارا، ہمارے اور ہماری. ہمارا جو ہے وہ مذکر کے لیے، ہماری مؤنث کے لیے، اور ہمارے جمع کے لیے. تو اگر آپ انگلش گرامر سے چارٹس آف پرسنل پرونون اٹھائیں گے اس پر تھوڑا دھیان دیں گے، یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. ٹائم کم ہوتا ہے کیونکہ بڑی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی ہے.